السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن کریم کی نئی کلاس کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج آپ پڑھیں گے یہاں سے، یہ پہلا پارہ ہے الف لام میم کا، پیج نمبر 13، اور یہ 7 رکوع آپ کی مکمل ہو گئی تھی، یہاں سے 8ویں رکوع شروع ہو رہی ہے۔ آج کے اس سبق میں آپ سے پوچھا جائے گا کہ اظہار کسے کہتے ہیں، اخفا کسے کہتے ہیں، کیونکہ ہم یہ اظہار، اخفا اور جتنے بھی قرآن کریم کو پڑھنے کے رولز یعنی قواعد ہوتے ہیں، ان تمام کے بارے میں ہم آپ کو نورانی قاعدے کی کلاس میں سکھاتے ہیں۔ تو آپ نورانی قاعدے کی کلاس ضرور لیا کریں تاکہ قرآن کریم کو آپ بالکل صحیح پڑھنے والے ہو جائیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین آمنوا، ان یہاں پر گنہ ہوگا کیونکہ نون کے اوپر تشدید آئی ہے، اور جب نون کے اوپر تشدید آتی ہے یا پھر میم کے اوپر بھی تشدید آ جاتی ہے تو وہاں پر گنہ ہوتا ہے۔ تو یعنی اس کو ناک میں پڑھیں گے، ناک میں آواز لے جائیں گے اور گنگنا کے بولیں گے، تو اسی کو گنہ کہتے ہیں۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن، پیچھے سے لوٹا کے پڑھ لیتے ہیں تھوڑا پھر۔ ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین من آمن باللہ، من آمن یہاں پر اظہار کا قاعدہ ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے حمزہ آیا ہے۔ اظہار کے 6 حروف ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم نے نورانی قاعدے کی کلاس میں آپ کو بتایا تھا کہ اظہار کے 6 حروف ہوتے ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا۔ نون ساکن کے بعد جب ان 6 حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو وہاں اظہار کر کے پڑھتے ہیں۔ تو یہاں پر ہم پڑھیں گے من آمن، دیکھیے پڑھتے ہیں، والصابئین من آمن باللہ والیوم الآخر وعمل صالحا فلہم، یہاں پر اخفا ہوگا۔ اخفا کے 15 حروف ہوتے ہیں، نون ساکن یا پھر تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو وہاں پر اخفا کرتے ہیں، یعنی آواز کو ناک میں چھپا کر کے پڑھتے ہیں۔ ناک میں آواز لے جانا یعنی ناک کے بانسے کے اندر آواز کو چھپا کر کے پڑھنا، اس کو اخفا کہتے ہیں۔ تو یہاں دیکھیے ہا کے اوپر تنوین آئی ہے، اور تنوین 2 زبر 2 زیر 2 پیش کو کہتے ہیں، تو یہ تنوین ہے۔ اب تنوین کے بعد فا آیا ہوا ہے، اور فا اخفا کے 15 حروف میں سے ہے، تو یہاں پر اخفا کریں گے، اظہار نہیں کریں گے، یعنی صالحاً فلہم نہیں پڑھیں گے بلکہ اخفا کریں گے۔ صالحاً فلہم یہ آواز اظہار کی ہوتی ہے، لیکن یہاں پر اظہار کا قاعدہ نہیں بلکہ اخفا کا قاعدہ ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے فا آیا ہوا ہے، اور یہ الف نہیں پڑھا جائے گا، یہ سائلنٹ ہے۔ تو اس طریقے سے پڑھیں گے، صالحا فلہم اجرہم، صالحا فلہم اجرہم، اجرہم عند ربہم۔ یہاں پر آپ بتائیں کون سا قاعدہ ہو رہا ہے؟ میں نے یہاں پیچھے آپ کو اظہار بھی سمجھایا اور اخفا بھی سمجھایا، اور نورانی قاعدے کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ اظہار کسے کہتے ہیں اور اخفا کسے کہتے ہیں۔ تو یہاں پر عند میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ اظہار ہوگا یا پھر اخفا ہوگا؟ فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة
وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ۔ خُذُو یہاں پر واو مدہ آیا ہوا ہے، اس لیے ذو کو کھینچ کے پڑھیں گے، ما کھینچے گا کیونکہ مد آیا ہوا ہے۔ آتیناکم، تئی میں یا لین ہے، یا لین کو جلدی پڑھتے ہیں تو تا یا زبر تئی کو ہم جلدی پڑھیں گے۔ آتیناکم نا کھینچ کے پڑھیں گے کیونکہ مد آیا ہوا ہے۔ بقوت واذکروا، رو کھینچے گا کیونکہ واو مدہ آیا ہوا ہے۔ ما فیہ لعلکم تتقون، فیہ میں یا مدہ ہے، یا ساکن سے پہلے زیر آیا ہوا ہے تو یہ یا مدہ کہلاتی ہے، اس کو بھی کھینچ کے پڑھیں گے۔ ثم تولیتم من بعد ذلک، ثم تولیتم من بعد ذلک فلولا فضل اللہ علیکم، فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ لکنتم من الخاسرین۔ لکنتم یہاں پر اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے تا آیا ہوا ہے۔ آپ کو اخفا کے 15 حروف یاد کرنے ہوں گے، وہ ہم نورانی قاعدے کی کلاس میں آپ کو بتا چکے ہیں۔ لکنتم من الخاسرین وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، دو میں واولین ہے، واولین کو جلدی پڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، نَعْتَدَوْا، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، منکم نہیں پڑھیں گے، منکم اخفا ہو رہا ہے، اظہار نہیں کرنا، اخفا کرنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے کاف آیا ہوا ہے۔ منکم فی السبت فقلنا لهم کونوا، نو میں واو مدہ ہے، کونوا قردۃ خاسئین، قردۃ تن خاسئین، یہاں پر تن خاسئین پڑھیں گے، یہاں پر آواز کو ناک میں لے جا کے نہیں پڑھیں گے، یعنی اخفا نہیں کریں گے، اظہار کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تنوین کے بعد اظہار کے 6 حروف میں سے خا آیا ہوا ہے، اظہار کے 6 حروف ہیں، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، خا آیا ہے۔ تنوین 2 زبر کو بولتے ہیں، تو تنوین کے بعد جب اظہار کے 6 حروف میں سے کوئی حرف آتا ہے تو اظہار کا قاعدہ ہوتا ہے، تو یہاں اظہار کریں گے یعنی ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ قردۃ خاسئین فجعلناها نکالا لما بین یدیہا، فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفها وموعظۃ للمتقین۔ جہاں بھی آپ کا آیت کے بیچ میں سانس ٹوٹ جاتا ہے تو پیچھے سے لوٹا کے ضرور پڑھا کریں، اور یہ جو قواعد ہیں قرآن کو صحیح پڑھنے کے، یہ سارے قواعد آپ اچھے سے یاد کریں، تبھی آپ قرآن کریم کو صحیح پڑھنے والے ہوں گے۔ آگے پڑھتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، یا یہاں پر یا کے بعد الف آیا ہے اور الف کے اوپر یہ ساکن لگا ہوا ہے، تو یہ جب الف کے اوپر ساکن ہوتا ہے تو یہاں پر جھٹکا لگتا ہے۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، قالوا اتتخذنا ہزوا، قالوا اتتخذنا ہزوا، ہزون کو وا پڑھیں گے کیونکہ تا کی آیت آ گئی، اس لیے ہزون کو ہزوا پڑھیں گے۔ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، قال الف مدہ، اعو واو مدہ، باللہ یہاں پر کھڑا زبر مدہ، ان اکون اظہار کا قاعدہ کریں گے، کو میں واو مدہ ہے، تو اس طریقے سے پڑھیں گے۔ جب ان تمام قواعد کا آپ خیال رکھیں گے تو آپ قرآن کو صحیح پڑھیں گے۔ آپ سوچتے ہیں کہ ہم سے اچھا پڑھا نہیں جاتا، اس لیے نہیں پڑھا جاتا کیونکہ آپ ان قواعد کو فالو نہیں کرتے، ان قواعد کو نہیں سمجھتے۔ جب تک آپ ان قواعد کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ قرآن کریم کو اچھی آواز میں نہیں پڑھ سکتے۔
قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، یا کو ساکن کر دیں گے، ما ہی، قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انه يقول انها بقرة لا فارض ولا بکر۔ ان میں گنہ کریں گے کیونکہ نون کے اوپر تشدید آئی ہے، اس لیے یہاں گنہ ہوگا۔ بقرۃ لا فارض ولا بکر عوان بین ذلک، یہاں نون کو اس چھوٹے سے میم میں ملا کے پڑھنا ہے، نون میم دو پیش نم، عوان بین ذلک ففعلوا ما تؤمرون، یہاں تا کے بعد واو نہیں پڑھا جائے گا، تا کو حمزہ میں ملانا ہے اور حمزہ میں جھٹکا لگتا ہے، ففعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، ربک را یہاں پر ہوگا کیونکہ را کے اوپر زبر آیا ہے، جب بھی را کے اوپر زبر یا پیش ہوگا تو را پر ہوگی، اور را کے نیچے زیر آئے گا تو پھر را کو باریک کر کے پڑھیں گے۔ ربک یبین لنا ما لونها، یہاں پر واولین ہے اس لیے واولین کو جلدی پڑھتے ہیں، تو یہاں ہم جلدی پڑھیں گے، یبین لنا ما لونها، لونها لو جلدی پڑھیں گے اس کو۔ قال انه يقول انها بقرة صفراء، بقرۃ صفراء، یہاں پر اخفا کریں گے، تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے صاد آیا ہے۔ قال انه يقول انها بقرۃ صفراء صفراء فاقع لونها تسر الناظرین، یہاں پر یا مدہ، یہ میں بار بار آپ کو بتا رہا ہوں، واو مدہ، یا مدہ، واولین، یالین، اظہار، اخفا، یہ سارے قواعد ہوتے ہیں قرآن کو اچھے پڑھنے کے لیے، تاکہ ہم قرآن کریم کو اچھا پڑھ سکیں۔ جب تک آپ ان قواعد کو یاد نہیں کر لیں گے تب تک آپ قرآن کو صحیح نہیں پڑھ پائیں گے، تو اس لیے ہماری نورانی قاعدے کی کلاس آپ ضرور لیا کریں تاکہ یہ ساری چیزیں آپ کو اچھے سے یاد ہو جائیں اور انہی کے ذریعے سے آپ قرآن کریم کو صحیح کر سکتے ہیں۔ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، یہاں پر اخفا ہوگا، نون ساکن کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے شین آیا ہے، اس لیے انشاء پڑھیں گے، انشاء نہیں پڑھیں گے۔ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ قال إنه يقول إنها یقو میں واو مدہ ہے اس لیے اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور لو کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ زبر زیر پیش والے حرف کو جلدی پڑھتے ہیں، تو یہاں پر لام کے اوپر پیش آئے اس لیے اس کو جلدی پڑھیں گے۔ قالا میں قا کو کھینچیں گے کیونکہ الف مدہ آیا ہوا ہے، اور انہا میں ہا کے بعد الف مدہ اس لیے اس کو بھی کھینچیں گے۔ تو کس کو کھینچنا ہے اور کس کو جلدی پڑھنا ہے یہ آپ کو اچھے سے یاد ہونا چاہیے، تبھی آپ قرآن کو خوش الحانی اور اچھی آواز میں پڑھ سکیں گے۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ لا ذلول تثیر الارض، اخفا کریں گے، تنوین کے بعد اخفا کے 15 حروف میں سے تا آیا ہوا ہے۔
بقرۃ لا ذلول تثیر الارض ولا تسقی الحرث، یہاں سا کو ساکن کر دیں گے، حرث. مسلمۃ لا شیۃ فیہا، مسلمۃ لا شیۃ فیہا، ہا کے بعد الف آیا ہے، یہ الف مدہ ہے، اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اور آیت اس کی اسی طریقے سے لگتی ہے، ہا الف زبر ہا. شیۃ فیہا قالوا الآن جئت بالحق، قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون، فذبحوها وما كادوا يفعلون. یہ آپ کی 8 رکوع مکمل ہو گئی ہے. تو آج یہیں تک، انشاءاللہ پھر آگے آپ پڑھیں گے 8ویں رکوع کے بعد 9ویں رکوع یہاں سے شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. تو اس طریقے سے آپ یہ تمام قواعد اچھے سے یاد کر لیں تاکہ آپ کو قرآن کریم اچھی آواز میں اور اچھے حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنا جائے.